بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفطرۃ والوعی الانسانی۔ موضوع ہمارا چل رہا تھا کہ دین انسان کی فطرت میں ہے۔ دین ان مالی اور مادی عوامل کی وجہ سے وجود میں نہیں آیا۔ برہان الفطرہ اس کو موضوع بنا کے چل رہے تھے۔ کون سی چیزیں فطرت میں ہوتی ہیں، ان کی علامتیں کیا ہیں، وہ بات چل رہی تھی۔ آج مفسر قرآن دامد اللہ العالی جو بحث کر رہے ہیں وہ ہے فطرت اور انسانی فہم، الوعی الفہم۔ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ الحق آیت نمبر 12، لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، تاکہ ہم اسے تمہارے لیے یادگار بنائیں اور سمجھدار کان ہی اسے محفوظ کر لیتا ہے۔ واعیہ سمجھدار، الوعی سمجھ یعنی فہم، ادراک، یہ معنی۔ خوب، اب ذرا غور کرنا ہے۔ جدیر بالذکر فرماتے ہیں یہ بات قابل ذکر یا ذکر کے قابل ہے، اس لائق ہے کہ ہم آپ کو ایک اور نقطہ بتائیں۔ وہ نقطہ کیا ہے کہ فطری چیزوں کا جو چیز فطرت میں ہو وہ اثر رکھتی ہے انسان کے شعور پر، فہم و ادراک پر۔ اس کے بعد مفسر قرآن دامد اللہ العالی نے مغربی دنیا سے کچھ شواہد، کہ ہماری بات نہیں، ہم جو دین والے لوگ ہیں، ہم جو دین کو مانتے ہیں، بلکہ مغرب کے محققین بھی اس بات کو مان چکے ہیں کہ جو چیز فطری ہوتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے، اور اس کا اثر شعور انسانی پر ظاہر ہوتا ہے۔ محققین نے یہ بات مانی کہ نماز انسانی شعور پر اثر رکھتی ہے۔ نماز پر ان لوگوں نے تحقیق کی کہ جو بندہ نماز میں مشغول ہو جاتا ہے، اس نماز میں مشغول ہونے سے اس پر کیا آثار مترتب ہوتے ہیں، یہ انشاءاللہ بھی آپ کی خدمت عرض کرتے ہیں۔ ماہرین اس بات کو قبول کر چکے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو ایک انسان پوری نہیں کر سکتا، اس سے نہیں ہو سکتی، لیکن عقیدہ دینی یا اللہ پر عقیدے سے اس کی بہت ساری وہ چیزیں پوری ہو جاتی ہیں، خواہشات پوری ہو جاتی ہیں جو انسانی بس میں نہیں ہیں۔ تو یہ اثرات ہیں اس دین کے کہ جس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ دین فطری چیز ہے، اور جو فطرت میں ہوتی ہے وہ انسان کے شعور پر اثر رکھتی ہے۔ اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں، آگے چلتے ہیں، چونکہ یہ آسان سی بات ہے۔ وَجَدِيرٌ بِالذِّكْرِ، لائق ذکر ہے یہ بات، لیکن یہ بات بھی آپ کو بتانی چاہیے۔ کون سی؟ کہ ان الامر الفطری یکون له تاثیر علی شعور الانسانی، کہ جو فطری امور ہوتے ہیں، جو چیز فطرت میں ہے، وہ شعور انسانی میں، فہم و ادراک انسانی میں، شعور انسانی میں اثر رکھتی ہیں۔
کما ثبت بالتجربۃ عند الباحثین فی الغرب، مغربی محققین نے جو تجربات کیے ان کے نزدیک بھی یہ بات ثابت ہے، ان محققین کے نزدیک بھی کیا ما للصلاۃ من تاثیر ایجابی علی الانسان، کہ نماز کے انسان پر مثبت اثرات ہوتے ہیں، یعنی نماز انسان میں مثبت اثر چھوڑتی ہے، منفی نہیں۔ ہم نماز پڑھے یا نہ پڑھے، مغرب ہمارے ان تمام دینی احکام پر تحقیق کرتا رہتا ہے، تو اس نے یہ تحقیق کی ہے کہ نماز انسان پر مثبت اثر چھوڑتی ہے۔ کما قامت جماعت من الباحثین فی جامعۃ کیلیفورنیا الامریکیہ بالتحقیق، کیلیفورنیا امریکی ریاست ہے، اس کے محققین نے تحقیق کی، ایک گروپ نے کس چیز تحقیق کی؟ ما للصلاۃ من اثر ایجابی علی الدماغ، کہ نماز کا انسان کے دماغ پر ایک مثبت اثر ہوتا ہے، یعنی نماز انسانی دماغ میں مثبت تاثیر اثر چھوڑتی ہے، مثبت پازیٹیو اثرات۔ فشاہدوا، ان امریکی ان محققین نے اپنی تجربے اور تحقیق میں یہ بات مشاہدہ کی، کیا بات؟ کہ ان الانسان فی حالت الصلاۃ، کہ جب ایک انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اس وقت وہ انسان یکون مطمئن القلب، وہ شخص دلی طور پر، قلبی طور پر مطمئن ہوتا ہے۔ وَتَحْدُثُ كَيْفِيَّةٌ عَلَى وُجُودِ الْإِنسان، اور انسان کے وجود پر ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے، بعد عدت ثوان، چند سیکنڈوں کے بعد، من الدخول فی الصلاۃ، کہ جب وہ نماز میں داخل ہوتا ہے، یعنی انسان کے نماز میں داخل ہونے کے بعد چند سیکنڈ کے بعد اس انسان کے وجود میں خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ وہ کیا کیفیت ہے؟ من الہدوء فی النبضات القلبیہ، کہ اس کی دل کی دھڑکن میں سکون آ جاتا ہے، ہدوء کہتے ہیں سکون کو، سکون آ جاتا ہے۔ وَهِيَ جَرْيَانُ الدَّمِ فِي الْعُرُوق، اور اس کے رگوں میں جو خون کی روانی ہوتی ہے، اور جس کو آپ بلڈ پریشر کہتے ہیں، وہ ایک برابر آ جاتا ہے۔ وَالتَّصَلُّبُ، مضبوط، زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ وَالتَّصَلُّبُ اکثر فی قوت المقاومت فی الاعضاء، اور اس کا اعضاء میں جو قوت مقاومہ، جو مقابلہ کی قوت ہے، وہ زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے نماز سے۔ یہ ان کی تحقیق ہے۔ وَعَلِمُوا، ان محققین، مغربی محققین نے تحقیق کے بعد اس بات کو جان لیا، کیا؟ کہ ان الدماغ یصبح اکثر نشاطاً، کہ انسان کا دماغ زیادہ فعال ہو جاتا ہے، نماز سے انسانی دماغ زیادہ فعال ہو جاتا ہے، نشاط یعنی فعال۔ تنشر من الخطوط العصبیہ، اور انسان کے ان اعصابی رگوں سے، خطوط سے ناشر ہوتی ہیں، پھوٹتی ہیں، پھیلتی ہیں، نکلتی ہیں اشعۃ نورانیہ، نورانی شعائیں۔ یہ ان کی تحقیق ہے کہ وہ کہتے ہیں کان ایمانہم باللہ، وہ جو اہل دین ہیں ان کا ایمان باللہ سبباً،
اللہ پر ایمان، اللہ پر اعتقاد، یہ سبب ہے کس میں؟ فی قضائے حاجاتہم النفسیہ، ان کی نفسانی ضروریات کے پورے ہونے میں، جو ان کی حاجت نفسانی ہوتی ہے اس کے پورا ہونے کا سبب ایمان باللہ ہے۔ والانفعالیہ والروحیہ، دیگر انفعال کہتے ہیں متاثر ہونا، باقی اور جو ان کو انسان کی شے سے متاثر ہوتا ہے تو اس تاثیر کے زمرے میں اس کو جو چیز ضرورت ہوتی ہے وہ آ جاتے ہیں انفعالیہ والروحیہ، یا ان کی جو روحانی ضروریات ہوتی ہیں، حاجات ہوتی ہیں، وہ پوری ہوتی ہیں، اور ان پوری ہونے کا سبب ایمان باللہ۔ کیسے ہوتے ہیں؟ بے طوروں کے، ایسے راستوں سے، ایسے طریقوں سے، ایسے اسباب سے ہوتی ہیں کہ لا تستطیع ان تحیط بکنہا عقول البشر جمیعا، کہ عقل انسانی استطاعت ہی نہیں رکھتا کہ اس کی کنہ، یعنی اس کی او تہ تک احاطہ کر سکے، پہنچ سکے۔ یعنی ایسے طریقوں سے ان کی یہ احتیاط پوری ہوتی ہیں کہ عقل انسانی اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا کہ آخر یہ کیسے ہوا۔ وہ جو کیسے ہوا تک جہاں انسان نہیں پہنچتا، وہ ہو تو گیا، وہ ہو گیا، وہ ایمان باللہ اس کا سبب تھا۔ یہ دیکھو اس کا مطلب ہے انسان کہ اس شعور میں، ان چیزوں میں امر فطری کتنا مؤثر ہے، کتنا اثر رکھتا ہے۔ ابھی واضحات کما یقول طبیب خبیر من امریکہ، ایک امریکہ کا ایک ماہر ڈاکٹر ہے، اس کا نظریہ یہ ہے، اس نے یہ کہا، وہ کہتا ہے کہ ان 80% من المرضى، 80% مریض، 80% بیمار مریض، من جمیع المدن الامریکیت الکبریٰ، امریکہ کے بڑے بڑے شہروں کے، تمام بڑے شہروں کے 80% مریض، ترجع امراضهم الى حد کبیر الى مسببات نفسیہ، کہ ان کی بیماریوں کی برگشت، یعنی کیا کہ ان کی بیماریوں کا اصل سبب زیادہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مسببات نفسیہ، یہ نفسیانی اسباب ہوتے ہیں، یعنی وہ نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے نفس میں اطمینان نہیں ہوتا۔ 80% لوگوں میں جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کی وجہ ان کی وہ کیفیت نفسانی ہوتی ہے، اندرونی ہوتی ہے۔ پس فیعلم الباعث الخبیر ما یترکہ الایمان من حلاوہ، وہ جو ماہر ڈاکٹر تھا جس نے اتنی تحقیق کی، اب اس کو علم میں بات آ گئی کہ ایمان کتنی مٹھاس عطا کرتا ہے، چھوڑتا ہے، اور الحاد کتنی تلخی کو چھوڑ جاتا ہے۔ یہ دیکھو، یہ لفظ ہو گیا، یعنی ایک اللہ کو نہ ماننے والا بھی اس بات کو مان لیا کہ ایمان باللہ من حلاوہ، وہ مٹھاس، یعنی مراد کیا؟ سکون، اطمینان کو چھوڑتا ہے، اور الحاد اللہ کو نہ ماننا، دین کو نہ ماننا، ملحد ہونا، وہ جو چھوڑتا ہے وہ چاہے من مرارہ تلخی۔ 80% لوگ وہی ہیں جو ملحد ہوتے ہیں، جو دین کو نہیں مانتے، مسئلہ۔ وفیما یلی نذکر ما جاء فی کتاب، سید منیر خباز نجف اشرف میں ہوتے ہیں، ہم نے بھی ان کی زیارت کی، ابھی بھی الحمدللہ زندہ و سلامت ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، الدین بین معطیات العلم و اثارات الالحاد، عربی میں کتاب ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے کچھ باتیں لکھی ہیں جو اسی سے مربوط ہیں، ہم تھوڑی سی آج ذکر کرتے ہیں اور باقی انشاءاللہ اگلی آبھاس میں۔ سید منیر خباز اپنی اس کتاب میں یوں بیان فرماتے ہیں، ذرا غور فرمانا ہے کہ لو لم یکن الدین فطریہ، اگر دین فطریات میں سے نہ ہوتا، اگر دین عوامل خارجیہ کی بنیاد پر وجود میں آتا، اگر دین فطرت میں نہ ہوتا،
لکانا تعلیم و طفل کا للدین خلاف فطرت ہے، تو آپ کا اپنے بچے کو دین کی تعلیم دینا بھی پھر یہ خلاف فطرت۔ اگر دین فطری نہیں ہے تو اپنے بچے کو تیرا دین سکھانا، وہ کوئی بھی دین ہو، بات دین کی ہو رہی ہے، یہ پھر خلاف فطری ہوتا۔ اور جو کام خلاف فطرت ہو فَيَكُونُ بِذَلِكَ عُنْفًا وَعِذًا، تو یہ اس کے لیے اذیت ہوتی، تشدد ہوتی کہ ایک چیز اس کی فطرت میں نہیں ہے اور آپ ایک غیر فطری چیز اس کے ذہن میں بٹھانا چاہتے ہیں، یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے، اس کو اذیت ہے، اس کو قبول کرنے میں مشکلات ہیں اگر فطری ہوتی۔ اَمَّا لَوْ كَانَ الدِّينُ فِطْرِيًّا، لیکن اگر دین فطریات میں سے ہے، دین فطرت میں شامل ہے، فَإِنَّ تعلیم الدین، تو آپ کا اپنے بچے کو تعلیم دینا یکون ترخیصاً وتقامراً للفطرہ، تو اس کے ذریعے آپ اپنے اس بچے کی فطرت کو کمال بخش رہے ہیں، وہ چیز اس کی فطرت میں تھی اور آپ اس کو تعلیم دے کے اس کی فطرت کو کمال دے رہے ہیں، اس کی فطرت کو راسخ کر رہے ہیں اور مضبوط کر رہے ہیں۔ ایک چیز فطرت میں تھی اجمالی طور پر اور آپ تعلیم کے ذریعے اس کو اور زیادہ بہتر کر رہے ہیں۔ هذا ما نحن بصدد اثباته فی هذا المنطلق، البتہ یہ ساری عبارت ابھی سید منیر خباز کی چل رہی ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ فرماتے ہیں یہی چیز ہم ثابت کرنے ہیں، اسی کے در پہ ہیں۔ ہم نے جو ایک کتاب لکھی ہے، جو اپنی کتاب لکھی الدین بین معطیات العلم و اشارات الالحاد، یہ اسی چیز کے لکھے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ دین فطرت میں ہے، دین ایک فطری شے ہے، عوامل خارجیہ سے وجود میں نہیں آیا۔ وہ ہم نے ابتدائی درسوں میں پڑھا کہ لوگ کیوں کہتے ہیں، جو مختلف نظریات تھے کہ دین کیسے وجود میں آیا مثلا۔ وَإِلَيْكَ أَيُّهَا الْقَارِئُ الْعَزِيزُ بعض الابحاث العلمیہ، ہم آپ کو کچھ تھوڑی سائنسی تحقیقات بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ التی تؤید فکرۃ فطریت الدین، جو دین کے فطری ہونے کی سوچ کی مؤید ہیں۔ ہم جو کہتے ہیں کہ دین فطری ہے، یہ کچھ سائنسی تحقیقات بھی اس کی مؤید ہیں۔ المؤید الاول، اور بھی مؤیدات ہیں۔ پہلا مؤید جہاں شروع کرتے ہیں، من اہم الابحاث العلمیہ، ابحاث علمیہ یعنی سائنسی تحقیقات، ٹھیک ہے جی، یہ علمی یعنی تجربی ہوتا ہے، سائنسی تحقیقات۔ اہم الابحاث العلمیہ، اہم ترین سائنسی تحقیقات میں سے کیا ہے؟ المرتبطہ بمسئلۃ فطریت الدین، جو ہمارے فطریت دین والے موضوع بات سے بھی مربوط ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ دین فطری چیز ہے، لوگ کہتے نہیں ہے۔ یہ تحقیقات سائنسی بھی اس دین کے فطری ہونے والے نظریے کی مؤید ہیں۔ وہ کون سی بات ہے؟ ما طرحہ عالم الجینات ڈین ہاؤمر، یہ جینیٹک انجینئرنگ کا ایک ماہر ہے۔ جینیٹک انجینئرنگ کیا ہوتی ہے؟ آج کل ہمارے ملک پاکستان میں یہ لفظ، یہ جملہ ہر کوئی جانتا ہے کہ فلاں کا ڈی این اے ٹیسٹ کرایا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ ڈی این اے ٹیسٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہوتا ہے نا جینیٹک انجینئرنگ، در حقیقت یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی جاندار میں اس کے جینز نکال کر اس میں ڈال دیے جائیں یا اس سے کچھ نکال دیے جائیں۔ آپ اس کی تاریخ پڑھیں گوگل پر تو وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو علم ہے نا، اس علم کے بانی مالی تھے۔ مالی کیسے تھے؟ آپ اگر باغ میں جائیں تو مالی قلم کرتے ہیں، یعنی اصل پودا کوئی اور ہوتا ہے، قلم کر کے کسی اور پودے کی شاخ اس میں لگا کے اس کو پھر اور بنا دیتے ہیں۔ بہت سارے درخت پھلدار جن کی قلم کرتے ہیں مالی لوگ، ہوتا کوئی ہے اور بعد میں وہ کوئی اور تیار ہو جاتا ہے، بنیاد اس کوئی اور ہے، اوپر انہوں نے ایک شاخ ادھر سے ادھر لگائی اور پھر وہ کوئی اور چیز بن گیا۔
اب یہ چیز گوگل میں ہے، وہ کہتے ہیں اس کے اصل بانی یہ مالی ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن علم ترقی کی، ترقی کرتے کرتے سائنس جہاں پہنچا کہ ادھر کے جینز ادھر ڈال دیے، جو ادھر سے کچھ نکال دیے۔ جینز کیا ہوتے ہیں؟ انسان میں ہوتے ہیں موروثی۔ یہ جو ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے، غور کرنا آجان، یہ بہت پیاری بات ہے۔ ہم لوگ جو توحید کو ماننے والے ہیں، ہمارے لیے بڑی دلیل ہے کہ اللہ کی اس پوری کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں، ہر انسان کی تخلیق ایسی اللہ نے فرمائی ہے کہ کسی بھی انسان کے وہ جین دوسرے سے نہیں ملتے۔ یہ جو ڈی این اے ٹیسٹ کیا جاتا ہے، یہ ڈی این اے ٹیسٹ یہی ہوتا ہے کہ اس انسان کے کچھ ذرات کو لیا جاتا ہے اور اس کو پھر دیگر انسانوں کے ساتھ ملا کے چیک کیا جاتا ہے کہ یہ اس کی نسل سے ہے یا اس کی نسل سے نہیں ہے۔ یہ جو بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں، ہم نے ابھی دیکھا بھی تھا ادھر اسلام آباد میں بھی، ادھر بھی، کہ جہاں لاشوں کی شناخت نہیں ہوتی وہاں ڈی این اے ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ اس مرحوم کا جو خون ہے، جو اس کے خلیے ہیں، جو باقی ان کی اپنی سائنس اس طرح ہیں، وہ کس سے ملتی ہیں، اس بنیاد پر وہ، چونکہ یہ موروثی ہوتی ہیں، میرے باپ کے اعزاز تھے اور وہ جو خلیے تھے وہ مجھ میں منتقل ہوئے، میرا ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا تو اسے میرے باپ کا پتہ چل سکتا ہے، مثلا کسی اور کے ساتھ وہ ملاپ نہیں کریں گے، ایک نسل میں وہ منتقل ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ بندہ ڈین ہامر اس جینیٹک انجینئرنگ کا ماہر تھا، یہ جو علم ہے جینیٹک کا اس کا ماہر تھا، ٹھیک، رئیس وحدت ابحاث الجینات، اور یہ جو جینز کی تحقیقات ہیں، شعبہ تحقیقات یعنی جینز کی تحقیقات کے شعبے کا رئیس تھا، بالمعہد القومی للسرطان، اور وہاں جو امریکہ ہے، اس امریکہ کے نیشنل ریسرچ سینٹر، جو کینسر کا نیشنل ریسرچ سینٹر ہے، اس کا ایک شعبہ تھا، اور اس شعبے میں یہ اپنے شعبے کا رئیس تھا۔ بالولایات المتحدہ فی کتابی، اس نے پھر کتاب لکھی جین الالوہیہ، ٹھیک ہے جی، کہ یہ الوہیت، اس کے بھی جینز ہیں۔ الذی آثرا سجتا وصراعا فی وقت، جب اس نے کتاب لکھی تو ایک شور مچ گیا، شور، غوغا اور ایک کشمکش، اس کی جب کتاب آئی جین الالوہیہ کے نام سے، ظاہر ہے جو لوگ الہ کو نہیں مانتے تھے، اور اس نے پوری کتاب لکھی کہ یہ الوہیت کے جینز ہوتے ہیں جو انسان میں ہیں، یعنی دین کے، وہی جو ہمارا موضوع ہے فطری ہونے کے۔ اذ کتب ھذا الکتاب، اس نے یہ کتاب کب لکھی؟ بعد عدت دراسات فی علم النفس، جب اس نے اس علم نفس یعنی علم نفسیات میں بہت ساری تحقیقات کرنے کے بعد، دراسات، تحقیقات، علم نفسیات میں بہت ساری تحقیقات کرنے کے بعد، وجینات السلوک، اور جینات سلوک، یہ بھی وہی ہوتے ہیں کہ ایک انسان میں جب کوئی چیز دیکھتا ہے اور اس کے بعد، اس کو دیکھنے کے بعد، صورتحال کے بعد جو رد عمل دیتا ہے، اس رد عمل کے جو جینز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، ان کی اس نے یہ بھی سارے اسی نفسیات میں ہوتے ہیں کہ اس نفسیات کا ایک شعبہ ہے کہ ایک واقعہ ہوا، اس واقعے کے بعد انسان نے دیکھا اور پھر ایک رد عمل دیتا ہے، اس رد میں جینز کیا ہیں، اس کی تحقیقات کی۔ بیولوجیا الاعصاب، اعصاب کی بیولوجی کے باب تک کی بات۔ خوب، اب اس نے اتنی ساری تحقیقات، ایسے کتاب نہیں لکھی، نفسیات کی بہت ساری تحقیقات کی، اس سے مربوط چیزوں کو دیکھا، اعضاء کو دیکھا، پھر کتاب لکھی، فتوسل، اور پھر یہ ماہر ڈین ہامر اس نتیجے تک پہنچا کیا کہ ان الانسان یارث مجموعۃ من الجینیات، کہ انسان کو جنسوں کا
مجموعہ ہے التی، یعنی انسان میں کچھ ایسے جینز پائے جاتے ہیں التی تجعلہ مستعدن، کہ وہ جینز انسان کو آمادہ کرتے ہیں کس کے لیے؟ لتقبل الالوہیہ، کہ وہ الہیت کو بھی قبول، الہ کو بھی قبول کرتا ہے اور دین کو بھی قبول. یعنی اس نے یہ تحقیق کی کہ انسان میں الہ کو قبول کرنے اور دین کے قبول کرنے کے جینز موجود ہیں. تو وہ جینز فطرت میں ہوتے ہیں، عوامل خارجیہ کی بنیاد پر نہیں ہوتے، جینز فطرت میں ہوتے ہیں. ابھی بات چل رہی ہے، انشاءاللہ پھر آگے 10 میں اس کو مکمل کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.